نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، گھر کی رونق ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اور قیامت کے دن والدین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اولاد کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام جو قرب خداوندی کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے تھے، وہ بھی اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں مذکور ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی۔ اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو قرآن مجید میں اس لیے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اولاد کی نعمت کتنی عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ جس صحابی سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کو زیادہ اولاد کی دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے عرض کیا: خویدمک یا رسول اللہ فادعوا لہ، اللہ کے رسول یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو اس وقت 4 دعائیں دی تھیں۔ ان 4 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ انس بن مالک کی اولاد میں برکت نازل فرما۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا میرے حق میں ایسی قبول ہو گئی کہ مجھے اللہ نے اتنی اولاد دی کہ جب حجاز کی سرزمین پر طاعون کی بیماری پھیل گئی، لوگ کثرت سے مرنے لگے، تو میں نے اپنی اولاد میں سے، یعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، اپنی اولاد میں سے 150 سے زیادہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔
اللہ نے اتنی اولاد دی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح صحابہ کرام کو دعا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ تاہم ایک اصول یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ ایک گلاس پانی اگر میں پی لیتا ہوں تو مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں دو سوالات ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ پانی کیسے حاصل کیا تھا، دوسرا یہ کہ پانی کیسے استعمال کیا تھا۔ پانی حاصل کرنے میں اور استعمال کرنے میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو مد نظر رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ اگر پانی کے بارے میں مجھ سے دو سوالات ہوں گے تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے، کمپیوٹر جیسی ذہین اور فتین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ اولاد کے بارے میں قیامت کے دن ضرور سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، ادبوا اولادکم فإنکم مسئولون عنہم، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اولاد کی پیدائش پہ خوشیاں منانے والوں، مبارکباد وصول کرنے والوں، لوگوں کو دعوتیں کھلانے والوں، ٹھیک ہے اولاد کی پیدائش پہ خوش ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی اس خوشی میں شریک کرنا چاہیے، لیکن والدین یہ بھی مد نظر رکھیں کہ اولاد کی بہترین تعلیم اور دینی تربیت بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو نہ ہو کہ یہی اولاد ان کے لیے قیامت کے دن پکڑ اور مواخذے کا ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائیوں، گھروں میں سننے والی میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جس قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے، اسی قرآن میں ہمیں اولاد کی تربیت کا بھی حکم دیا ہے۔ جن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج اور عمرے کا طریقہ بتایا ہے، انہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اولاد کی تربیت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آج ایک مسلمان کو اس بات کا احساس تو ہے کہ نماز بہت اہم فریضہ ہے، لیکن اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت بھی میرا فریضہ ہے۔ اس بات کی فکر تو ہے کہ میں حج اور عمرہ ٹھیک طریقے سے ادا کر لوں، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹی کی اچھی تربیت کر لوں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان دونوں فریضوں کو قرآن میں جگہ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فریضوں کو اپنے امت کے سامنے کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ہر زمانے میں ہر مقام پہ اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے تھی، تاہم ہم اس وقت جن فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اس زمانے میں اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہونا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اپنے فرائض سے غافل رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد بگڑ جاتی ہے، اولاد سیدھے راستے سے ہٹ جاتی ہے،
اب مزے کی بات یہ ہے کہ والدین نے تربیت نہیں کی، بچہ بگڑ گیا، بعد میں بھی والدین یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت نہ کر سکے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا بیٹا بدبخت نکلا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ نہ اپنی ذات پہ بات آنے دیتے ہیں، نہ بیٹے پہ بات آنے دیتے ہیں، بلکہ الزام ماحول پہ لگا دیتے ہیں۔ او جی ہمارا بیٹا تو بڑا اچھا تھا، ماحول نے خراب کر دیا۔ ہمارا بیٹا تو بڑا سعادت مند تھا، دوستوں نے خراب کر دیا۔ گویا کہ والدین یہ کہہ کے اپنے آپ کو بری الذمہ کر دیتے ہیں کہ ہماری تو غلطی نہیں ہے، ماحول خراب تھا تو ہمارا بیٹا بگڑ گیا، دوست خراب تھے تو ہمارا بیٹا بگڑ گیا۔ گویا کہ نہ ہم اس کی ذمہ دار ہیں، نہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ بچہ بگڑتا ہے تو اس کی ذمہ دار والدین ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ بچہ طبعی طور پہ، بچہ فطری طور پہ دین کو پسند کرتا ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے ہمارے گھروں میں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنی والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے کو کس نے بتایا ہے کہ نماز پڑھا کرو، نماز دین کا ستون ہے؟ کسی نے نہیں بتایا۔ بچے کی فطرت میں دین کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بھی قرآن دے دو، میں نے بھی قرآن پڑھنا ہے۔ آخر بچے کی تربیت کس نے کی ہے کہ ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی؟ کسی نے بچے کو نہیں سمجھایا۔ بچے کے مزاج میں، بچے کی خمیر میں دین کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، دین کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی رغبت ہوتی ہے، لیکن وہی بچہ جو بڑا ہوتا جاتا ہے دین سے دور ہوتا جاتا ہے، دین سے بیزار ہوتا جاتا ہے۔ وہ بچہ جب چھوٹا تھا، ماں اس کو مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دیتی تھی کہ مصلی ناپاک کر دے گا، تو بچہ روتا تھا۔ آج اسی بچے کو زبردستی مصلی پہ کھڑا کر دیں، پیچھے کو بھاگ جاتا ہے، نہیں پڑھتا۔ وہ بچہ جب چھوٹا تھا، ماں اس کو قرآن نہیں پکڑاتی تھی کہ قرآن کی بے حرمتی کر دے گا، تو یہ روتا تھا۔ آج اسی بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا دیں تو زبردستی بیٹھائیں گے، وہ پیچھے کو بھاگ جاتا ہے، نہیں پڑھتا۔ آخر یہ تبدیلی کیوں آئی؟ یہ انقلاب کیوں آیا؟ بچہ تو اچھا تھا، اللہ نے دین اسلام کے مزاج کے مطابق پیدا کیا تھا، دین کی طرف رغبت اس کے دل و دماغ کے اندر رچی بسی تھی، پھر کیوں بگڑ گیا؟ جب یہ بگڑ گیا تو اس کے بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور قیامت کے دن کس کو پکڑا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کر دنیا میں آتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بگاڑ کا ذمہ دار والدین کو قرار دیا ہے۔ والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن والدین کو پکڑا جائے گا، والدین سے پوچھا جائے گا، وہی ذمہ دار ہوں گے۔ اور اگر والدین کہہ دے کہ نہیں، ہم نے تو اپنے بچے کو نہیں بگاڑا، ہم نے تو بچے کو کبھی نہیں کہا کہ تو بی دین ہو جا، بچہ تو ماحول کی وجہ سے بگڑ گیا ہے، تو میرے بھائیو، شریعت مطہرہ
کا حکم یہ ہے کہ ماحول سے بچانا بھی تو والدین کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ غلط دوستوں سے بچانا بھی تو والدین کی ذمہ داری تھی، اپنے بیٹے کو غلط دوستوں سے کیوں نہیں بچایا؟ آخر کار قیامت کے دن والدین جواب دہ ہوں گے اور والدین کو پکڑا جائے گا۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اپنے فرائض کو سمجھے۔ یہی اولاد دنیا میں سکون اور سرور کا ذریعہ، اگر تربیت اچھی کر لی، ہم قبر میں ہوں گے، ہماری اولادوں کے اعمال ہمارے لیے قبر میں راحت کا ذریعہ بنیں گے، اور یہی اولاد قیامت کے دن والدین کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تو یہی اولاد دنیا میں ہمارے لیے درد سر۔ 90% والدین جو بیچارے وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور قسم قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ اولاد کی کرتوتوں کی وجہ سے بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں۔ دن رات ان کے دل و دماغ پر وہی غم، وہی پریشانی سوار ہوتی ہے کہ ہماری اولادی کدھر جا رہی ہے، اولادوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس برے ماحول کے اثرات سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس کے لیے سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیو، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت سب سے زیادہ ضروری سمجھے۔ میرے بھائیو، کاروبار ہماری ضرورت ہے، ملازمت ہماری ضرورت ہے، پیسے کے لیے بھاگنا دوڑنا ہماری ضرورت ہے، لیکن سب سے اہم ضرورت اور جو ترجیح دینی چاہیے وہ اپنی اولاد کو دینی چاہیے، کیونکہ اولاد ہمارا سب سے زیادہ اہم اور قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمارا یہ سرمایہ ضائع نہ ہو جائے۔ دکان بھی سرمایہ ہے، فیکٹری بھی سرمایہ ہے، ہماری ملازمت بھی سرمایہ ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم سرمایہ ہماری اولاد ہے۔ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا۔ سنو، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور ان کی ماتحت جتنے لوگ ہیں سب کے بارے میں اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ ایک خاتون سے گھر کے ماحول کے بارے میں، گھر کے افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو والد کی بھی ذمہ داری ہے، والدہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اولاد کی خدمت، ان کی ضروریات کی تکمیل والدین پر سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ماں تھی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں اپنے نوزائیدہ بیٹے کے ہمراہ زندگی کے ایام گزار رہی تھی۔ چھوٹا بچہ تھا ان کے ساتھ، تھیلے میں تھوڑی سی کھجوری تھیں، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ وہ روزانہ 2-4 کھجوریں کھا لیتی تھیں اور 2-4 گھونٹ پانی پی لیتی تھیں اور اپنے بچے کو اپنا دودھ پلایا کرتی تھیں۔ چند دن گزر گئے تو کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا۔ جب ماں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا تو ظاہری بات ہے کہ جسم میں دودھ ختم ہو گیا، اور جب بچے کو پینے کے لیے دودھ نہ ملا تو وہ تو بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا، بے قرار ہو گیا۔ ماں سے اپنے بچے کی بے قراری دیکھی نہیں گئی، بھاگتی ہوئی گئی۔ قریب صفا نامی پہاڑی تھی، پہاڑی پہ چڑھ گئی، دائیں بائیں پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا۔ پھر بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی پہ چڑھ گئی، پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا۔ پھر پلٹ کے آئی، صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی، پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا۔ اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے اس ماں نے صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑ لگائی۔
اللہ رب العزت کو اس ماں کا بھاگنا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس بھاگ دوڑ کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ تمہارا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تم اس ماں کی طرح دوڑ نہ لگاؤ جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ تمہارا عمرہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک تم اس ماں کی یاد تازہ نہ کر دو جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے دوڑ لگا چکی تھی۔ ماں نے اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کیا، اس کے قدم صفا پہاڑی پہ لگے، اللہ نے صفا پہاڑی کو شعائر اللہ میں شامل کر دیا۔ اس کے قدم مروہ پہاڑی پہ لگے، اللہ نے مروہ پہاڑی کو شعائر اللہ میں شامل کر دیا۔ اگر ماں اپنے بچی کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پانی تلاش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو اس قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو جب والدین بچے کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوششیں کریں گے تو اللہ کے ہاں یہ کوششیں کتنی قابل قدر ہوں گی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے بھائیوں، جس طرح نماز فرض ہے، اولاد کی تربیت فرض ہے، جس طرح حج اور عمرہ ضروری ہے، اولاد کی اچھی تربیت بھی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کل کا ماحول جہاں ہر نوجوان کے لیے تباہ کن ہے، وہاں ہماری مسلم کمیونٹی کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے حد سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس ماحول میں اپنی اولاد کو بچانا، اس ماحول کے برے اثرات سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا، یہ مستقل ایک چیلنج ہے ہمارے لیے۔ اور میں تو بڑی وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ جیسے پرانے زمانے میں ایک جگہ پہ جب گمراہی بہت بڑھ گئی اور لوگوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا، تو چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے آبادی چھوڑ دی، غار میں پناہ لے لی۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ صرف تذکرہ نہیں ہے بلکہ ان نوجوانوں کے نام پہ اللہ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ الکہف، آپ تمام حضرات کو پتہ ہے۔ اور وہ چند نوجوانوں کو قرآن نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کیسے انہوں نے غار میں پناہ لے لی اور اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کی حفاظت ہو، ان کا ایمان محفوظ رہے، ان کے اخلاق، ان کا کردار محفوظ رہے، تو ان کے لیے کوئی اچھی پناہ گاہ تلاش کرنی ہوگی جس میں ہم اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق تعلیم بھی دے سکیں، تربیت بھی کر سکیں، اور باہر کے ماحول کے برے اثرات سے اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے ایک تو اپنے گھر میں نیکی، تقوی، پرہیزگاری کا ماحول مہیا کریں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج والدین یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نیک بنے، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ میں خود نیک بنوں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بچے کو لے کے آتے ہیں، بس جی حضرت دعا کرے کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے۔ وہ خدا کے بندے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ نیک بن جائیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ اگر میں نیک بنا تو مجھے تو 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، مجھے تو نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، مجھے تو پھر شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم نیک بنیں، بس کہتے ہیں میری اولاد نیک بن جائے تاکہ اولاد کی نیکی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، مجھے خود کچھ نہ کرنا پڑے۔ کتنے ایسے والدین ہوتے ہیں، اپنے بچے کو حافظ بناؤ تاکہ کم از کم گھر کے 10 افراد کے لیے تو جنت کا ٹکٹ پکا ہو جائے نا، اور باقی ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے خود نیک بن جائیں،
اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ بن کے دکھائیں، کیونکہ اولاد کے لیے اولین نمونہ والدین ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اولاد اپنے والدین کو دیکھتی ہے اور والدین کی پیروی کرتی ہے، والدین کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ ایک معصوم بچے کے سامنے دنیا کا عظیم ترین شخص اس کا والد ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والد جیسا دنیا میں کوئی دوسرا ہے نہیں، لہٰذا میں ہر معاملے میں اپنے والد کی نقالی کروں گا، پیروی کروں گا۔ عظیم ترین خاتون اس کے سامنے والدہ ہوتی ہے، وہ اپنی والدہ کی نقالی کرتی ہے اولاد۔ تو والدین کو سب سے پہلے تو یہ لازم ہے کہ اپنے گھر میں نیکی تقوی والا ماحول بنائیں، خود نیک بنیں، اپنے والدین کو اپنی اولاد کو دکھائیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور ہم کون لوگ ہیں۔ اپنے کردار سے، اپنی وضاقت سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے اپنی اولاد کو دکھا دیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، لباس کیسے ہوتا ہے ایک مسلمان کا، رہن سہن کے طریقے کیسے ہوتے ہیں، غمی شادی کیسی ہوتی ہے مسلمانوں کی، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ میں مسلمان والدین کا بیٹا ہوں۔ اور ماحول کا اثر کیسے ہوتا ہے، قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کے خالو نے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، ماحول سے بچانے کے لیے مسجد کے ایک حجرے کے اندر محدود کیا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ مسجد کے حجرے کے اندر رہا کرتی تھی، باہر سے جو خالو تھے وہ تالا لگائے رکھتے تھے تاکہ یہ باہر نہ جائے، باہر سے کوئی بندہ اندر نہ جائے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ اللہ کی شان، حضرت مریم علیہ السلام بند کمرے میں تھی، کھڑکی نہیں تھی، دروازہ نہیں تھا، ہر طرف سے بند، لیکن زکریا علیہ السلام جب بھی مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے دیکھتے تھے وجد عندہا رزقا، تازہ پھل، بے موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہوتے تھے۔ قالت انا لک ھذا، قال انا لک ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے تھے یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے۔ چونکہ اسباب سے کٹ کے رہ رہی تھی تو وہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پھل پہنچانے کے لیے کوئی کھڑکی ہو، کوئی دروازہ ہو، اللہ تعالیٰ تو بند کمرے میں بھی بندے کو پھل دے سکتا ہے۔ جس ماحول میں رہتی تھی اس ماحول میں ان کے لیے سمجھنا آسان تھا، لیکن وہی مریم علیہ السلام جب باہر چلی گئی، باہر کے ماحول میں رہنے لگی، تو اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا جبرائیل علیہ السلام، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دینا چاہتا ہے۔ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اولاد ہو، نہ میں نے کسی مرد سے ملاقات ہوئی، نہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ لگایا۔ تو وہ مریم علیہ السلام جب بند کمرے میں ان کے پاس پھل آیا کرتے تھے تو ان کو کوئی حیرانگی نہیں ہوتی تھی، پتہ تھا کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ بند کمرے میں بندے کو پھل پہنچا سکتا ہے۔ لیکن وہی مریم علیہ السلام جب باہر کے ماحول میں آ گئی، اسباب کے ماحول میں آ گئی، تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے، تو فوراً اسباب پہ نظر گئی کہ اسباب کے درجے میں تو میرا بیٹا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ مرد سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو ماحول کا بندے پر اثر ہوتا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کا ماحول نیک بنائیں، ہماری وضاقتہ مسلمانوں والی ہو، رہن سہن کے تمام تر طور طریقے مسلمانوں والے، پتہ چلے اولاد کو کہ ایک مسلمان کا گھر کیسے ہوتا ہے، اسی گھر میں رہتے ہوئے اس بچے کے لیے پھر مسلمان بن کے رہنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، مسجد کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ نماز کے لیے آپ خود تشریف لاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لایا کریں، اپنے ساتھ مسجد میں کھڑا کیا کریں، تاکہ ابھی سے یہ مانوس ہو جائے کہ مسجد ہی ہماری ایمان کا محل ہے، ایمان کا مرکز ہے، یہاں سے ہمیں ایمان کی روشنی ملتی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ میرے بھائیو، قرآن عظیم الشان، ترتیب سمجھ لیں، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو،
وہ خود نماز کی پابندی کرو. یہ حکم بعد میں دیا ہے. اولاد کو نماز کا پابند بناؤ، یہ حکم پہلے دیا ہے. سمجھانا مقصود ہے کہ اپنی اولاد کو روزانہ 5 مرتبہ اپنے پیارے اللہ کے سامنے کھڑا کرنا، اپنے اللہ کے ساتھ اس کو وابستہ کرنا، اللہ کے ساتھ اس کو متعلق کرنا، یہ کتنا ضروری ہے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اگر ہم نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن کا معنی، قرآن کی تفسیر بچوں کو سمجھائیں، لیکن تب سمجھائیں گے جب آپ کو خود معلوم ہو. یہاں پھر میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ ان کو دین کا علم حاصل ہو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. اگر والدین کے لیے مشکل ہے تو کم از کم مسجد کے ساتھ، مکتب کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ اپنے بچے کو وابستہ کر لیں، تاکہ یہاں بچے کو قرآن کی تعلیم ملے. کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن کی بدولت ہی ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے. اس ماحول میں، اس پرفتن دور میں، ایک منظم منصوبے کے تحت ہماری نسل کو دین سے بیزار کیا جا رہا ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی کا ماحول آپ حضرات کو ہم سے بہتر پتہ ہے. ہمارے اپنے علاقوں میں یونیورسٹی اور کالجز کا ماحول جتنا خطرناک ہو چکا ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا حالات ہوں گے. اور ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اور باہر کے ماحول سے بچانے کے لیے اپنے اسکول اور کالجز کا جو انتظام کیا ہوا ہے، یہ بہت اچھی کوشش ہے. اس کا دائرہ اور زیادہ بڑھانا چاہیے، یہ کام اور زیادہ بہتر انداز میں کرنا چاہیے. پھر کہیں جا کے ہم اپنی اولاد کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میرے بھائیو، ہماری اولاد ہمارا سرمایہ، اور جیسے ہر بندے کو اپنے سرمائی کی فکر ہوتی ہے، ایسی ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں. ہماری اولاد کیسے بچے گی؟ مسجد کے ساتھ جوڑیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں، اپنے گھر میں ان کو دینی ماحول مہیا کر دیں. والدین خود دیندار بنیں گے تو اولاد کے لیے دیندار بننا کوئی دشوار نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے اور ہماری اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.